اس کی سرداری بھی امام علی مقام امام حسین کو عطا فرما دی گئی ہے۔ یاد رکھیے گا حق جو ہے وہ اپنے آپ کو ظاہر کر دیتا ہے، چاہے ایران میں موجود ہوں، چاہے وہ بیت اللہ شریف کے اندر موجود ہوں۔ کہ آج کی شب، آج کا دن جو ایک بہت بڑی قربانی دی گئی، یہ کیا پیغام اور کیا درس اور کیا سبق دیتی ہے؟ اس سے ہمیں کیا سبق لینا چاہیے؟ بہت ہی اچھے انداز میں علامہ صاحب نے اس پر روشنی ڈالی۔ اسی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے اپنی گفتگو کو داخل کروں گا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے کرب و بلا کی سرزمین میں اپنا تن من دھن سب کچھ راہ خدا میں قربان کر کے آنے والی دنیا کو یہ ایک پیغام دے دیا کہ ہر دور میں یزید کی صورت میں یزیدیت موجود رہے گی، ہر دور میں اہل حق بھی موجود رہیں گے، لیکن جب کبھی کوئی ایسا مارکا پیش آ جائے یا جب کبھی ایسی سچویشن یا صورتحال پیش آ جائے کہ جس میں آپ کو یہ لگے کہ ایک طرف دنیا دار لوگ ہیں، اہل ثروت ہیں، مال و دولت والے، طاقت والے ہیں، اور دوسری طرف اہل اللہ ہیں یا اہل حق والے ہیں، تو اس وقت امام علی مقام امام حسین کے کردار کو یاد کر لینا کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا، یعنی کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ لہٰذا یہ قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا۔ اگر اس کو ہم دیکھیں تو آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر تا قیام قیامت یہ حق اور باطل کی جنگ جو ہے وہ جاری و ساری رہے گی۔ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور میں ایک طرف آدم علیہ السلام تھے، دوسری طرف ابلیس لعین تھا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور میں ایک طرف حق جو ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صورت میں، اور دوسری طرف باطل جو ہے وہ نمرود کی صورت میں موجود تھا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور میں حق جو ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صورت میں، اور باطل جو ہے وہ فرعون کی صورت میں۔ اور اسی طرح کرب و بلا کی سرزمین میں حق جو ہے وہ امام علی مقام امام حسین اور اہل بیت اطہار کی صورت میں موجود تھا، اور باطل جو ہے وہ یزید ملعون کی صورت میں موجود تھا۔ اسی طریقے سے آج کے دور کے اندر آپ دیکھیں حق جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ ہے، حق جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، حق جو ہے جو نہتے مسلمانوں کے اوپر کفار جو ہے میزائل کی برسات کر رہے ہیں، جو ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا رہے ہیں، حق جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کے اوپر میزائل برسائے جا رہے ہیں، اور جو باطل کی قوتیں ہیں وہ یہود و ہنود ہیں کہ باطل کی قوت ظالم ظلم کرنے کے باوجود اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم معاذ اللہ گویا کہ مظلوم ہیں، حقیقت ایسی نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا حق جو ہے وہ اپنے آپ کو ظاہر کر دیتا ہے، اور باطل بھی چھپا نہیں رہ سکتا، باطل بھی کسی نہ کسی صورت میں ظاہر ضرور ہوتا ہے۔ آج کے دور کے اندر بھی ہمیں امام علی مقام امام حسین کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے اہل حق کا ساتھ دینا ضروری ہے، وہ چاہے اہل حق جو ہیں وہ فلسطین میں موجود ہوں، وہ چاہے ایران میں موجود ہوں، چاہے وہ بیت اللہ شریف کے اندر موجود ہوں، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے کے اندر بھی اہل حق موجود ہوں۔ ہمیں امام علی مقام امام حسین کی تعلیمات اس بات پر عمل کرنے پر مجبور کرتی ہیں کہ اگر ہم دعوی محبت حسین کر رہے ہیں تو ہمیں اہل حق کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، ان کی آواز کے ساتھ اپنی آواز بلند کرنی پڑے گی، اور جو اہل باطل ہیں ان کی مذمت کرنی پڑے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم امام حسین کی صف میں بھی کھڑے ہو جائیں اور یزید کی صف میں بھی جا کر کھڑے ہو جائیں۔ تو جیسے علامہ صاحب نے کہا کہ اللہ رب العزت نے سورہ منافقون نازل اسی وجہ سے فرمائی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واضح فرما دیں کہ آپ کے درمیان لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جب کفار کے پاس جاتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حکم ارشاد فرمایا گیا کہ آپ انہیں پہچانیے۔ تو اس وقت اگر منافقین موجود تھے تو آج کے دور کے اندر 1400 سال کے بعد بدرجہ اتم اور بدرجہ اعلیٰ منافقین موجود ہیں، لہٰذا ان کی پہچان اسی صورت میں ہے کہ جو اہل حق کے ساتھ کھڑا ہو گیا سمجھ لو وہ اہل اللہ ہے، وہ امام علی مقام امام حسین کا چاہنے والا ہے اور ان کا ماننے والا ہے، اور جو اہل باطل کے ساتھ کھڑا ہے وہ یہود و نصارہ کا دوست ہے۔ لیکن جو دونوں طرف ہے، اہل حق کی طرف بھی دعویٰ کرتا ہے اور اہل باطل کی طرف بھی دعویٰ کرتا ہے، تو ان کے متعلق رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل، یہ وہ بدترین کافر ہیں، بدترین منافق ہیں کہ جہنم کی سب سے نچلی گھاٹی جو ہے وہ ان کا ٹھکانہ ہوگی۔ تو یاد رکھیے گا علی الاعلان، اعلان کرنا ضروری ہے کہ ہم امام علی مقام امام حسین کے ساتھ ہیں یا یزید کے ساتھ ہیں۔ اگر ہم نے یہ اعلان نہیں کیا تو یا تو ہم کفر کے ساتھ ہوں گے یا پھر منافقین کے ساتھ ہوں گے، تو دونوں صورتوں میں ہماری بربادی ہے۔ اور اہل حق کے ساتھ اگر کھڑے ہو گئے تو دنیا کے اندر بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی، اور اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنت، جو ابدی نعمت ہے جس کی بشارت مسلمانوں کو دی گئی،
اس کی سرداری بھی امام علی مقام امام حسین کو عطا فرما دی گئی ہے. تو وہ جب سردار ہوں گے تو منافقین تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہاں جائیں, کفار کا بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم اور آپ جیسے گناہگار جنت کے مستحق ہوں گے, لیکن اسی صورت میں کہ جب ہمارے دلوں کے اندر امام علی مقام امام حسین کی محبت اور اہل بیت اطہار کی محبت موج زن رہے گی. اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے, آخری بات کر کے گفتگو ختم کروں, جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس دنیا فانی سے کوچ فرمانے کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تو جا رہا ہوں لیکن تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہ آج کا پیغام ہے کہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک ہے کتاب اللہ اور دوسری اہل بیت اطہار. اگر تم نے انہیں مضبوطی سے پکڑے رکھا تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے, اور جس نے ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کو بھی چھوڑ دیا وہ راستے سے بھٹک جائے گا, وہ گمراہ ہو جائے گا. بس پیمانہ جب ہمیں مل گیا تو اب ہمارے اختیار میں ہے, ہم چاہے تو اہل حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, چاہے تو اہل باطل کے ساتھ. اہل حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو دنیا میں بھی کامیابی اور کامرانی, اور آخرت کی ابدی کامیابی اور کامرانی اور جنت الفردوس ہمارا مقدر. اور اگر ہم اہل باطل کے ساتھ کھڑے ہوئے تو دنیا کی وقتی جو عیاشیاں ہیں وہ تو ہمیں مل جائیں گی, لیکن اس کے بعد جو ہی ہماری سانس ختم ہوئی ہماری بربادی کا سفر شروع ہو گیا, اور وہ ابدی زندگی جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے وہ پوری زندگی ہماری بربادی کی زندگی ہوگی. بس آج کے اس مقدس دن میں یہ دعا ہے رب ذوالجلال سے کہ باری تعالی ہمیں کوئی ایسی مجبوری پیدا نہ فرمانا ہمارے اندر کہ ہمیں معاذ اللہ اہل حق کو چھوڑنا پڑے یا کسی مصلحت کا شکار ہونا پڑے, بلکہ الہی کچھ بھی ہو جائے, چاہے ہمیں اپنی تن من دھن قربان کیوں نہ کرنا پڑے, جانوں کے نذرانے کیوں نہ پیش کرنے پڑے, ہمیں اہل حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما, اور اہل باطل کی مذمت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی مرمت کرنے کی بھی توفیق عطا فرما.